عزیز سامعین و ناظرین، مال و دولت کو شریعت نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ قرار دیا ہے، اور یقیناً ایسے ہے کہ مال واقعی ہی بہت بڑا فتنہ ہے، دولت واقعی ہی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب۔ آقا علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دولت عطا فرمائے، مال عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میری طرح مسکین اور غریب رہنا پسند نہیں کرتے؟ تو اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مال اور دولت میرے پاس وافر مقدار میں ہو، تاکہ جو لوگ بھی لینے کے لیے آئیں میں ان کو جی بھر کر دوں۔ لیکن عزیز سامعین و ناظرین، جب مال آ جاتا ہے نا، دولت آ جاتی ہے، تو انسان آہستہ آہستہ کنجوس اور بخیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حال ثعلبہ بن حاتب کا ہوا۔ جب مال آیا، دولت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا مال، ان کی دولت اور ان کے جانوروں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ پھر وہ اس میں مصروف ہو کر آہستہ آہستہ عبادات سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے وہی ثعلبہ بن حاتب ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن جب دولت میں، مال میں اور اپنے روزگار میں مصروف ہوئے، آہستہ آہستہ نمازوں میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ظہر اور عصر پڑھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک نماز پہ آئے، پھر آہستہ آہستہ تمام نمازیں چھوڑ دیں، فقط جمعہ کے دن نماز کے لیے آتے تھے۔ اس سے برا حال کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ بن حاتب کے پاس اور دیگر صحابہ کے پاس، ان سے جا کر زکوٰۃ کی وصولی کر کے آؤ۔ جب یہ صحابہ ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے کہا، عجیب بات ہے، کافروں سے جزیہ اور ٹیکس اور مسلمانوں سے زکوٰۃ اور صدقہ، یہ تو ایک ہی شکل ہے، ایک چیز کے 2 نام ہیں۔ معاذ اللہ، انکار کر دیا اور زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ صحابہ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بتلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اب اگر یہ تو آپ کو مال دینے کے لیے بھی آئیں، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آئیں، تو آپ نے نہیں لینی۔ اور پھر وہ وقت آیا، یہ دوبارہ ان کو احساس ہوا، کچھ صحابہ کرام نے جا کر ملامت کی کہ تمہارے متعلق قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول تم سے ناراض ہے۔ پھر یہ آئے، اللہ کے نبی سے معافیاں مانگنے لگے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب ان کا مال آپ نے قبول نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال شریف فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دور صدیقی میں یہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری زکوٰۃ قبول کر لیں، آپ جانتے ہیں میرا ایک مقام ہے، میں بھی تو آپ میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمایا، تمہارے مال کو قبول نہیں فرمایا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کروں؟ اپنا مال لے جاؤ، میں تمہارا مال، تمہارے صدقات اور تمہاری زکوٰۃ لے کر کے غریبوں میں تقسیم نہیں کروں گا۔ پھر یہ دور فاروقی میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پھر آ کر محنت و سماجت کرنے لگا کہ میرے مال کو قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر کی کیا مجال ہے؟
عمر کی کیا ہمت ہے کہ تمہارے مال کو قبول کرے؟ حضرت عمر نے انکار فرما دیا۔ پھر دور عثمانی میں حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی انکار فرما دیا۔ بالآخر یہ آدمی اسلام سے خارج ہو کر حالت کفر میں مر گیا۔ عزیز سامعین و ناظرین، ایک وقت تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق کی، مال کی، دولت کی، روزگار کی دعائیں منگوا رہا ہے، اور جب اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ نے احسان فرما دیا، اور حضور کے صدقے اور حضور کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے سبھی کچھ عطا فرما دیا، پھر مال کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو گیا، مال کے فتنے میں اس قدر ڈوب گیا کہ اللہ کو بھی بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھی بھول گیا، احکامات اسلام کو بھی بھول گیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور ان کے فرامین کو بھی بھول گیا۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے، ہم مال کے نشے میں، مال کی محبت میں اور مال کے فتنے میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، دین کی طرف ہم نہیں آتے، صدقات ہم نہیں دیتے، خیرات ہم نہیں دیتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، عشر ہم نہیں دیتے۔ عزیز سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ہماری توبہ کا وقت بھی ختم ہو جائے، ہماری مہلت بھی چھن جائے، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی توبہ کریں اور ابھی سے اللہ کے راستے میں جو ہماری زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ بھی ہم ادا کریں، صدقات بھی ادا کریں، اللہ کے راستے میں خیرات بھی دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔